بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ۔ تعریف۔ قاعدہ جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ مخارج حروف۔ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں حمزہ لگا دیں، جہاں آواز رک جائے وہ اس حرف کا مخرج ہے، جیسے اب، ات، اس، اب، ات، اس۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے با الف زبر با، باو پیش بو، بایا زیر بی، حمزہ ہا حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے عین ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے غین خا حلق کے منہ کے جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے اخ۔ قاف زبان کی جڑ کی ابتدا اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے، جیسے اق۔ کاف زبان کی جڑ کی انتہا اور اس کے مقابل اوپر کے تالو قاف کے مخرج سے ذرا منہ کے طرف ہٹ کر نرمی سے ادا ہوتا ہے، جیسے اق۔ جیم شین یا غیر مدہ زبان کے بیچ اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے، جیسے اج، اش، ای۔ ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ادا ہوتا ہے، جیسے اغ۔ لام زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے والے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، جیسے ال۔ نون زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے کے ایک نوکیلے دانت سے لے کر دوسرے نوکیلے دانت کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، جیسے ان۔ را زبان کے کنارے پشت اور اوپر کے سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، جیسے ار۔ تا دال طا زبان کے نوک اور سامنے کے اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، جیسے ات، اد، اط۔ سا دال ضا زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے اف، ال، اغ۔ زا سین صاد زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر نیچے والے 4 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے از، اس، اس۔ فا نیچے کے ہونٹ کے گیلے حصے اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے، جیسے اف۔ با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے اب۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے ام۔ واو غیر مدہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، جیسے او۔ ان حروف کو ہمیشہ پر پڑھیں۔ خا، صاد، ظا، غین، طا، قاف، ظا۔ ان حروف کی ادائیگی میں دھیان رکھنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ان حروف کی آواز کا فرق معلوم ہو جائے۔ حمزہ، عین، صا، سین، صاد، طا، تا، ذال، ظا، ثا، دال، ضاد، ظا، غاد، قاف، کاف، حا، ہا۔ حفظ سورہ۔ تعریف۔ حفظ سورہ قرآن کریم کے کسی سورت کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ سبق نمبر 1 تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2 سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ دعا و سنت۔ تعریف۔ دعا و سنت، اللہ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ سبق نمبر 1، کھانے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ۔ ترجمہ، میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ سبق نمبر 2، شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ترجمہ، شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں۔ سبق نمبر 3، کھانے کے بعد کی دعا۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ عقائد۔ تعریف۔ عقائد، آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ سبق نمبر 1، کلمہ طیبہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلامی معلومات۔ تعریف۔ اسلامی معلومات، دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ سبق نمبر 1، سوال، تم کون ہو؟ جواب، ہم مسلمان ہیں۔ سوال، تمہارا مذہب کیا ہے؟ جواب، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ سوال، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب، اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال، اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب، اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ عربی۔ تعریف۔ عربی، عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں۔ سبق نمبر 1، اعداد، گنتیاں۔ واحد، ایک، اثنان، دو، ثلاثۃ، تین، اربعۃ، چار، خمسۃ، پانچ، ستۃ، چھ، سبعۃ، سات، ثمانیۃ، آٹھ، تسعۃ، نو، عشرۃ، 10۔